جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسی لابنگ فرم کو ہائر کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ لابنگ فرم جس طریقے سے لابی کرتی ہے ایسے کوئی بھی لابی نہیں کر سکتا، اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اس کے نتائج دیکھنے ہیں۔ یہ کون سی لابنگ فرم ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن آج جلسہ تھا 6 جولائی کا، ہمیں گزشتہ رات تک بلکہ علل صبح تک بتاتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہ جی جلسہ ہر حالت میں ہوگا اور خیبر پختونخوا سے تو لوگ آئیں گے۔ لیکن رات کو آپ نے دیکھا جس طریقے سے اسلام آباد انتظامیہ نے جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا، آ کے انہوں نے اسٹیج وغیرہ بھی اکھاڑ دیا، جلسہ گاہ کو ایک طرح سے کارڈن آف کر دیا۔ دن کو بھی جو لوگ وہاں پہ کچھ پہنچے ان کو بھی وہاں سے بھگا دیا گیا۔ میں بلکہ ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھ رہا تھا، کوئی لڑکا صحافی نوجوان وہاں پہ رپورٹ کر رہا تھا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو کافی ساری اس طرح کی چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں اس حوالے سے۔ لاہور سے کوئی آیا ہے، کوئی کدھر سے آیا ہے، وہاں پہ آ کے وہ سوشل میڈیا پہ صحافیوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا یہ جلسہ منسوخ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کے پی کے سے 10-15 ہزار بندہ آ جاتا، علی امین گنڈا پور اس کو لیڈ کر رہا ہوتا، تو کسی کی کیا جرت تھی کہ یہاں پہ ان کو کوئی روک لیتا؟ کیا اسلام آباد پولیس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ کے پی کے سے اگر بڑا کراؤڈ آ جاتا وہ اس کو روک سکتے؟ یہ بحث بھی چل رہی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ ڈرپوک قیادت ہے، اور انہوں نے ہر چیز اگر این او سی لے کے کرنی ہے تو کیا کوئی بھی جو عوامی تحریک ہے وہ این او سی لے کے چلتی ہے؟ اگر دنیا بھر میں اسی طریقے سے این او سی لے کے چلیں تحریکیں تو پھر تو کوئی بھی تحریک نہ چلے۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایون علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں یہ پروڈکٹس ہیں فارم 47 کے۔ They are only able to form government because they robbed people's mandate who voted for عمران خان۔ وہ انہوں نے اپنی حکومت صرف اس لیے اس وجہ سے بنا سکے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ مینڈیٹ چوری کیا ہے جو عمران خان صاحب کو ملا تھا۔ ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو انہوں نے جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے وہ واپس ملے عوام کو۔ Therefore, they will never give an NOC for jalsas or rallies so that people never come out to register their protest against the illegal imprisonment of Imran Khan and all other innocent prisoners of conscience۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب ہو جائیں، یہ ہو جائیں، ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے، اس وجہ سے این او سی نہیں دیا جاتا۔ اور یہ لوگ تو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ کبھی این او سی نہیں دیں گے۔ تو بنیادی طور پہ علیمہ خان صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر این او سی کا انتظار کرتے رہیں گے تو اس حکومت نے تو کبھی بھی این او سی نہیں دینا۔ اور آگے علیمہ خان صاحبہ نے لکھا ہے کہ since there will never be a protest or rally, we should not have any hopes of Imran Khan being released from prison any time soon۔ انہوں نے کہا اگر یہی صورتحال رہی تو پھر عمران خان کو آپ جیل سے نہیں چھڑوا سکتے، آپ بھول جائیں کہ عمران خان سم ٹائم سون یعنی مستقبل قریب میں وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ تو بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ورکرز کی جانب سے بھی۔ اب یہ این او سی دے دیا گیا، رات کو جس طریقے سے کینسل کیا گیا، اس کے بعد پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گئی، لیکن وہاں پہ ان کا کیس اس طرح نہیں لگ سکا، سیم ڈے ہیئرنگ اس کی نہیں ہو سکی۔ لیکن میرے خیال میں جو ایک اس میں چیز ہے، اگر یہ آ کے یہاں پہ ایک جلسہ کر لیتے اور تھوڑا بہت یہاں پہ ہنگامہ ہو جاتا، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا، تو اس کے بعد اگر معاملہ کورٹ میں جاتا تو یہ کہتے جناب دیکھیں جی ان کا رویہ ایسے تھا، ان کا رویہ ویسے تھا۔ یا اگر یہ کر لیتے کہ یہ اٹک سے پیچھے جلسہ کر لیتے تو یہ کہتے جی انہوں نے تو وہاں پہ جلسہ کر لیا۔ تو میرے خیال میں اب عدالت کے میں جب یہ معاملہ جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف کا کیس بہت مضبوط ہوگا، اور جو یہ تاثر دیتے ہیں بار بار، یہ 9 مئی والے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ کر دیا انہوں نے، وہ کر دیا، ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، تو دیکھیں انہوں نے تو بڑی آسانی سے جو انتظامیہ نے کہا وہ مان لیا، لا کو مانا، عدالت سے رجوع کیا۔ اب عدالت اس معاملے میں کیا انتظامیہ کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ انتظامیہ کہتی ہے جناب اچانک پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، رات کو 10 بجے کیوں مسئلہ ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں مسئلہ تھا؟ اتنی رات کو آپ نے سارا ان کا معاملہ جو ہے کہا کہ جی اب بس اس کو ریپ اپ کریں، آپ یہاں سے جائیں۔ اچھا، اس سارے معاملے میں نے دیکھا کہ کچھ صحافی حضرات بھی ٹویٹس وغیرہ کر رہے تھے، وہ بھی بتا رہے تھے لوگوں کو کہ جناب وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس میں حسن ایوب صاحب جو ہے ARY نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کو تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایک ان کے پاس اب اجازت نامہ نہیں رہا۔ اور یہ حسن ایوب صاحب نے رات کو 1:45 بجے مطلب
صحافت تو پھر 24 گھنٹے کا کام ہے نا، صحافی تو کسی ٹائم بھی بات کرتا ہے، خبر دیتا ہے. تو رات کو ذمہ داری سے انہوں نے 1:45 یعنی 12:40 پہ یہ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ اب ان کے پاس جلسہ جو تھا اس کا اجازت نامہ نہیں رہا. دوسرا، ترنول کے علاقے میں بہت سے افغان بھی رہتے ہیں، لہذا کل اگر جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی اور انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا تو ایک بار پھر تحریک انصاف 9 مئی کی طرز پر وہ کر گزر سکتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ کل ترنول کے علاقے کی جیو فینسنگ بھی کی جائے گی. اس لیے بلا وجہ خود کو مفت کی مصیبت میں مبتلا نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہوگا. اب مطلب انہوں نے یہ کوشچن نہیں کیا حسن ایوب صاحب نے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک کا ایک دارالحکومت ہے اور یہ ملک یہ کہتا ہے کہ جناب ہم بڑے طاقتور ہیں، میں مانتا ہوں جی ہم بڑے طاقتور ہیں. یہ ملک یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت ہے، بڑی 2 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت ہے، ان کے اتحادی بھی شامل ہیں. اور یہ ملک یہ بھی کہتا ہے، اس ملک کی حکومت دنیا بھر میں یہ کہتی ہے کہ آپ آئیں، پاکستان محفوظ ہے، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. لیکن اس ملک کا جو دارالحکومت ہے وہ اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں پہ افغان بھی رہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں. جناب اتنا غیر محفوظ اگر آپ کا دارالحکومت ہے تو اس ملک میں آپ سیاسی ایکٹیویٹی تو چھوڑ دیں، اس ملک میں آ کے کون سرمایہ کاری کرے گا. ویسے کچھ کوشچنز میرے ذہن میں بھی آئے تھے جو حسن ایوب صاحب نے شاید ان کے بھی ذہن میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے آنے والی ٹویٹس میں وہ یہ کر لیں جو کوشچن میں اٹھا رہا ہوں. اور دوسرا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ تو عوام کی طاقت ہوتی ہیں، وہ تو عوام کے رائٹس کو فیئرسلی پروٹیکٹ کرتی ہیں. کیا پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے؟ پھر ندیم افضل چند صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی ہم کیوں میڈیا کے لیے بات کریں، میڈیا نے ہمارے لیے کیا بات کی. اب یہ آرگومنٹ سنیں اور سلام پیش کریں ندیم افضل چند صاحب کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. اور پھر اس کے اوپر دانشوریاں بھی شروع ہو گئی کہ جی پیپلز پارٹی کو ہمیشہ میڈیا نے ایسے ٹریٹ کیا ہے، ویسے ٹریٹ کیا ہے. ایسی بات مجھے نہیں پتا میڈیا نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا یا ویسے ٹریٹ کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے جیسے آئین کو ٹریٹ کیا، پیپلز پارٹی نے جیسے جمہوریت کو ٹریٹ کیا، میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا کبھی بھی پیپلز پارٹی کو ویسے ٹریٹ نہیں کرے گا. جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ عوام کے شعور کی توہین نہیں کر سکتے کہ جناب ایک طرف آپ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جناب ان سارے معاملات پہ خاموش ہیں. تمام معاملات پہ جو خواتین سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ملک کے اندر صورتحال ہے، جو جج کہہ رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خط لکھ رہے ہیں، جتنے بھی ایسے معاملات ہیں ان سب کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے. حتیٰ کہ عزت کا جو بل آیا اس پہ بھی کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، گورنر چھٹی چلا گیا، بھائی گورنر نے واپس کیوں نہیں بھیجا. یہ تمام نظام جو ہے، اس نظام کی کھڑے ہونے کی واحد وجہ یہ جو نظام چل رہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری ہے. ان کی مرضی کے بغیر نہ یہاں پہ یہ نظام اس طرح چل سکتا ہے، نہ یہ نظام جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے. نہیں، جو چیز سامنے ہے میں آپ کو بنیادی وجہ بتا رہا ہوں. وہ پیپلز پارٹی جو میڈیا سے گلا شکوا کرتی ہے، کیا عوام کا رائٹ نہیں ہے اس پیپلز پارٹی سے پوچھے کہ جناب ان 2-2.5 سالوں میں جو آئین کے ساتھ ہوا، جو عوام کے ساتھ ہوا، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، اس کے اوپر کیا پرنسپل سٹینس لیا پیپلز پارٹی نے. اور یہ گلا کر رہے ہیں جناب میڈیا کے ساتھ، اور میڈیا کے ساتھ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ ارشد شریف کے خلاف کتنے پرچے آپ نے سندھ میں کروائے؟ کس کے صحافی کے خلاف سندھ میں پرچے ہوئے؟ جو پنجاب سے پکڑا جاتا تھا وہ کہتے تھے جناب سندھ میں بھی مطلوب ہے، اس کو سندھ لے جاتے تھے. اور اس وقت پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت تھی، نگران حکومت بھی نہیں تھی. نون لیگ تو یہ دعویٰ کر سکتی ہے جناب ہماری تو حکومت نہیں تھی پنجاب میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جب احمد یوسف کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جو ARY کے ہیڈ ہیں، نیوز ہیڈ ہیں، اس وقت جناب اس وقت کس کی حکومت تھی وہاں پہ؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اور یہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہتر نہیں کیا. مطلب اس سے زیادہ جو ہے پھر وہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا، یاد ہے نا جب ان سے کہا جی پوچھا گیا کہ ندیم افضل چند یہ کہہ رہا ہے تو زرداری صاحب نے بڑے تذہیق آمیز لہجے میں کہا تھا ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا. ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ندیم افضل چند صاحب کو کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ندیم افضل چند صاحب کو سب کچھ پتا ہے. اب وہ اس کے اوپر کتنا بولنا چاہتے ہیں یا نہیں بولنا چاہتے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن پتا ان کو سب کچھ ہے. اچھا، حسن ایوب کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے بھی کافی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ یہ جلسہ کیوں انتظامیہ نے جناب
ایک دم سے کینسل کر دیا. سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. اس میں غریدہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ اسلام آباد میں 6 جولائی آج کے پی ٹی آئی جلسے کا معاملہ انتظامیہ اور حکومتی ذرائع کے مطابق جلسے میں مشکوک افراد کے لانے یا شامل ہونے کے مکمل شواہد اطلاعات موجود ہیں. اب مکمل شواہد موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں، تو وہ مشکوک بندے ہم امید کرتے ہیں کہ شام تک گرفتار ہو جائیں گے. بلکہ جو لوگ لے کے آ رہے ہیں، جس طرح آ رہے ہیں، مکمل شواہد موجود ہیں تو وہ قوم کے ساتھ شیئر کریں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے، مطلب کہ جو بھی حکومتی دوست غریدہ صاحبہ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کو پوری قوم کو بتاتے تھے کہ اس چیز کے بھی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اس چیز کے بھی شواہد موجود ہیں. حکومتی دوست سب کچھ یہ بار بار ذکر کرتے رہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ جو شواہد ہیں یہ سامنے آ جائیں گے اور بندے بھی وہ پکڑے جائیں گے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس سے اسلام آباد کے امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. کے مطابق اس اطلاع کی مکمل تفصیل شواہد موجود ہیں کہ جلسے کی آڑ میں بعض مشکوک افغان افراد، مسلح افراد اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھی شامل ہیں یا شامل کر لیے گئے ہیں تاکہ وقت آنے پر استعمال کیے جا سکیں. ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے جلسہ منتظمین اور سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ کو واضح طور پر باور کروا دیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں قطعاً جلسے کی اجازت نہیں ہوگی اور عوام کے جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. مزید یہ کہ ایسی صورتحال میں جلسے پر سخت ترین کریک ڈاؤن بھی ہوگا تاکہ مشکوک، مسلح یا دہشت گرد عناصر کو روکا پکڑا جا سکے. یہ جناب ہمارے جمہوریت پسند حکمران ہیں اور پتہ نہیں کون سے ذرائع ہیں جنہوں نے بتایا. یقیناً حکومت میں سے کوئی ذرائع ہوں گے کہ جناب یہاں پہ مشکوک لوگ آ جائیں گے، مشکوک لوگ آ رہے ہیں، سخت کریک ڈاؤن ہوگا. رات کو 12 بجے سے جناب وہ ہمیں حسن ایوب صاحب بھی بتا رہے تھے، آج صبح غریدہ صاحبہ نے بھی یہ بتایا. تو یقیناً اس میں بہت زیادہ جو ہے حکومت کے لیے کوئی ایسی اطلاعات ان کے پاس ہوں گی تو انہوں نے کیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے معزز صحافی اب بغیر کسی وجہ کے تو ٹویٹس نہیں کر رہے ہوں گے نا. بہت ہی کوئی اعلیٰ سورس ہوگی ان کی جنہوں نے ان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری ٹویٹس ہیں یہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو بالکل پھر جو ہے نا عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ایسی حکومت ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں کی کہ جن کے دور حکومت میں پاکستان کا دارالحکومت بھی محفوظ نہیں ہے. ایک جلسے کے لیے آپ کا ملک دارالحکومت بھی محفوظ نہیں ہے. اور پھر آپ دنیا کو جب اگلی ٹویٹ کر کے میں بتاؤں گا کہ آئیں میرے ملک میں انویسٹ کریں تو وہ تو میرے سامنے غریدہ کی ٹویٹ لے آئیں گے، وہ تو میرے سامنے حسن ایوب کی ٹویٹ لے آئیں گے. وہاں پہ تو افغانی رہتے ہیں، وہاں پہ تو یہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ تو وہ ہو جاتا ہے. مشکوک افراد آ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا سے لائے جا رہے ہیں، دہشت گرد لائے جا رہے ہیں. تو یہ تو مطلب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی بھی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. ویسے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسی لابنگ فرم ہائر کی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور وہ ایسے زبردست طریقے سے لابنگ کرتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب میں اس کی ذرا خبر کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ جو لابنگ فرم ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فری میں کام کر رہی ہے. جی ہاں جی، فری میں. یہ لابنگ فرم کون سی فرم ہے آپ بھی پوچھ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بھی یہ کوشچن اٹھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ کون سی لابنگ فرم ہے، یہ کہ ہم کیسے ہائر کر سکتے ہیں. جناب یہ لابنگ فرم جو ہے نا حکومت پاکستان ہے. جس طریقے سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس بھونڈے طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ دن کو عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، این او سی ملتا ہے، رات کو 10 بجے این او سی کینسل ہو جاتا ہے. کیا ہم ایک ببل میں رہتے ہیں؟ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر صحافی دوستوں کو جو خبریں دی جاتی ہیں کہ جناب ادھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پوری دنیا وہ بھی پڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں ادھر تو حالات بڑے خراب ہیں، یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے. اور پھر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی سخت کریک ڈاؤن بھی ہوگا، یہ بھی ہو جائے گا، جیو فینسنگ ہوگی، نو موبائل حالات بھی ہو جائیں گے. اور پھر حکومت جو کر رہی ہے وہ جتنے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے، سیاسی ورکرز کے ساتھ کر رہی ہے، میرے خیال میں اس سے بہترین لابنگ پاکستان کی تاریخ بلکہ کیا دنیا کی تاریخ میں کسی بھی لابنگ فرم نے کسی کے لیے نہیں کی ہوگی. عمران خان کی اگر کوئی لابنگ کر رہا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کر رہی ہے، وہ بلاول صاحب کی حکومت کر رہی ہے، وہ زرداری صاحب کی حکومت کر رہی ہے اور مفت میں کر رہی ہے. یہ اس کا حسن ہے اس لابنگ کا. اور یہ لابنگ پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اسی لابنگ کا نتیجہ نکلا پیسے دے کے کوئی بھی لابنگ فرم، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پیسے دے کے کوئی بھی لابنگ فرم 450 کانگریس مین اینڈ وومن کو اپنے موقف پہ قائل نہیں کر سکتی. کوئی بھی دنیا کی لابنگ فرم، بڑی بڑی سٹرونگ لابیز ہیں، لیکن جیسی لابنگ فرم یہ ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کیا
वैसी लॉबिंग दुनिया ने नहीं देखी, और उसी लॉबिंग का जो नतीजा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। पूरी दुनिया से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, चाइना यहाँ पे आता है और कहता है अपने मुल्क में सिक्योरिटी लेके आए, इस्तेहकाम लेके आए, और फिर यहाँ पे हमारे सहाफी खबरें दे रहे हैं कि जी हमारा मुल्क तो इतना गैर महफूज है। क्या ये चाइनीज नहीं देख रहे होंगे कितना गैर महफूज है कि इस्लामाबाद में जलसा नहीं हो सकता? टीटीपी भी आ रही है, अफगानी भी आ रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, नेल्सन मंडेला के बंदे भी आ रहे हैं, फ्यूडल कास्ट्रो ने भी बंदे भेज दिए हैं, और ची गुवेरा भी बीच में आ गया। पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे आ रहा है। अगर ये हालात है हमारे मुल्क के अंदर, तो फिर चाइनीज जो फिक्रमंद हैं वो भी ठीक है, फिर दीगर लोग जो फिक्रमंद हैं वो भी ठीक है। और ये लॉबिंग कर रहा कौन है? अगेन मैंने आपको कहा कि ये लॉबिंग खुद ये हुकूमतें पाकिस्तान कर रही है। लॉबिंग से याद आया, ये जरा आप वीडियो देखें, ये साइड पे जो वीडियो चल रही है इसमें आलिया हमजा मलिक साहिबा और सनम जावेद साहिबा जो है वो गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है, और वो बात कर रही है एक रिपोर्टर के साथ। मैं थोड़ा सा आपको सुनाता भी हूं ताकि आप सुन सकें कि वो कह रही क्या है। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान ने भूख हड़ताल का कहा है, तो हम सबसे पहले हम करेंगे भूख हड़ताल, और ये समझते हैं अगर हम डर जाएंगे तो हम नहीं डरेंगे। सनम जावेद ने कहा थैंक यू स्कीपर। ये आलिया हमजा मलिक और सनम जावेद साहिबा कहीं पे पेशी पे आई हुई थी या कहीं पे उनको लाया गया था पुलिस की गाड़ी में। तो ये मनाजिर पूरी दुनिया देखती है कि क्या आलिया हमजा मलिक के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सनम जावेद के साथ क्या हो रहा है, दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है। इस्लामाबाद से लोग गायब हो रहे हैं, शहबाज गिल के भाई गायब हैं, अजहर मशवानी के भाई गायब हैं, और इसी के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट भी की हुई है। ये फवाद चौधरी साहब की आप ट्वीट देख सकते हैं, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हस्बे तवक्को जलसा तो मुलतवी कर दिया गया है, इसको छोड़ें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है तो रिजवान की रिकवरी के लिए भी केस फाइल करें। रिजवान जिसको आपको पता है जो इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में उनका जिक्र किया था, वो गायब हैं, जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं। आखिर आप इन जो जबरी गुमशुदगियां हैं इनके लिए आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अजहर मशवानी के भाई, शहबाज गिल का भाई, अब रिजवान समेत दर्जनों लोग गायब हैं, बराए करम सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर एक तरह से वो तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई ये वो सारे मामलात हैं जिनका जिक्र हुआ कि ये लोग सारे गायब हैं, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे? जाके क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कहते हैं कि जनाब इन मामलात को देखें, ये लोग गायब हैं, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अब ये जलसा ना करना क्या अच्छा स्टेप है? मेरी नजर में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो है एक बेहतर हिकमत अमली अपनाई है, इसलिए क्या मामला दोबारा अदालत में जाएगा। लेकिन अगर अब उसके बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहता है, जिस तरह लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि जी एनओसी तो नहीं मिलना, अगर ये कहती है अब लीडरशिप के हम आशूरा के बाद करेंगे और आशूरा के बाद भी हुकूमत एनओसी नहीं देती और अदालती फैसलों को इसी तरह रोनती है, तो फिर मेरे ख्याल में शायद उनको एक डिफरेंट हिकमत अमली बनानी पड़े। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है वो मजबूत हुआ है और अफरा तफरी उन्होंने नहीं फैलाई किसी किस्म के, उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। अब जब वो अदालत में जाएंगे उनका केस मजबूत होगा, और वो जो लॉबिंग फर्म हायर की हुई है इमरान खान ने, ये उस लॉबिंग फर्म के क्रेडिट में एक और चीज चली गई है और दुनिया ये देख रही है। अच्छा, जस्टिस जहांगीरी उन जज साहिबान में शामिल हैं, 6 जज साहिबान जिन्होंने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, और जब से वो खत सामने आया है इन जज साहिबान के अंदर मुख्तलिफ खामियां खराबियां कुछ हमारे सहाफी दोस्तों को नजर आनी शुरू हो गई हैं, कुछ हमारी आवाम को नजर आनी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पे नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। अब ये खबर आप सामने देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी डिग्री के हवाले से, जस्टिस जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ सीनियर सहाफी भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दीगर लोग भी शेयर कर रहे हैं कि जी उनकी डिग्री जाली है और ये है और वो है, ये मामला देखने की जरूरत है। और इसमें गालिबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी शायद कोई बंदा चला गया है। लेकिन ये जो जज साहब ये कब से जज हैं, कब से वकालत कर रहे हैं, जब से वो खत का मामला नहीं उठा, जब से इन जज साहिबान ने वो स्टांस नहीं लिया, उससे पहले किसी को कोई, ना जस्टिस बाबर सत्तार का किसी को ग्रीन कार्ड नजर आया, ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी किसी की तबीयत पे नागवार गुजरे, ना जस्टिस जहांगीरी से किसी को मसला था। अचानक ये चीजें सारी जो हैं, जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है, इन जज साहिबान के अंदर हमें खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। अगेन जो लॉबिंग फर्म है, अगर इन जज साहिबान के अंदर ये खामियां थी तो फिर तो ये हमारे इदारों की, हमारे पूरे सिस्टम की, जो कमीशन इनको तैनात करता है उसकी कितनी बड़ी नाकामी है, कितनी बड़ी नाकामी है। कहा जाता है जी
ویٹنگ ہوتی ہے، یہ بھی ویٹ کرتا ہے، وہ بھی ویٹ کرتا ہے، تو پھر وہ ویٹنگ تو مطلب کدھر گئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس طرح کے معاملات تبھی سامنے آئیں گے جب حکومت کے حوالے سے جو ہے جج صاحبان کوئی تحفظات کا اظہار کریں. تو اب یہ جیسے جہانگیری صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے. اب دیکھتے ہیں، آج ہفتے والے دن کہا جا رہا ہے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی قسم کا ری ایکشن آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں کوئی نہ کوئی ری ایکشن آ جائے. لیکن سوچنے کی چیز یہی ہے، سمجھنے کی چیز یہی ہے کہ جناب یہ تو جج صاحبان بھی یہاں پہ تھے، سب کچھ یہاں پہ تھا، اور ساری ان کی ویٹنگ بھی ہوئی تھی، تمام سسٹم نظام سب کچھ یہاں پہ تھا. لیکن اچانک جو یہ چیزیں ہمیں جج صاحبان کے حوالے سے پتہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا یہ ہماری اپنی ناکامی نہیں ہے، ہمارے سسٹم کی ناکامی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جناب اس طرح کے لوگ جج بن جاتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، میں قطعاً نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ الزامات درست ہیں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جج صاحبان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور ٹارگٹ کرنے کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ سے بتا دی کہ حکومتی جو معاملات ہیں، جس طرح یہ جلسے کا معاملہ ہو گیا، دیگر بہت سارے معاملات ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا ذکر جج صاحبان اپنے خط کے اندر کر چکے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.